بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی قیمتی پیکٹ کا تعارف دینا ہے، اور بظاہر ایک سادہ سا پیکٹ لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر علم کے ایسے بیش بہا خزانے ہیں کہ جو شاید انمول ہوں۔ جی ہاں، یہ پیکٹ مجھے مرشد کریم، مربی، استاد محترم، متکلم اسلام، مصنف، محقق، مدرس، فیلسوف، پیر طریقت، خطیب حضرت مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی طرف سے موصول ہوا ہے۔ اس پر ایک خط بھی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے موضوع پر اپنی 12 کتب بطور ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ ان کتب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی صحیح معرفت، محبت اور ان کی حیات و خدمات اور اعتراضات کے جوابات کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ ان کتب کا مطالعہ فرمائیں اور اپنے تاثرات درج ذیل نمبر پر واٹس ایپ کر دیں۔ تو حقیقت یہ کہ ان میں سے کئی کتب کا مطالعہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ ان کی شفقت ہے کہ جیسی جیسے ان کی کتابیں چھپتی ہیں وہ الگ بھی بھجواتے، اور اب یہ مکمل سیٹ بھی انہوں نے بھجوایا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی کتابوں میں جو مجھے سب سے زیادہ بات پسند آئی ہے وہ ان کی عوامی زبان ہے۔ ہم مولوی جب کوئی مسئلہ بیان کرتے تو اپنا علم دکھانے کے لیے آسان سے آسان مسئلے کو بھی مشکل سے مشکل منطقی پیرائے کے اندر اور قیاس استثنائی، قیاس اقترانی، اس طرح کے صغرے کبرے ملا کر ہم اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کی کتابوں کی زبان بالکل عام فہم سادہ ہے۔ ایک عام آدمی بھی، خاص کر اسکول کالج کا اگر لے کر اس کو بیٹھ جائے تو بغیر کسی استاذ کے وہ اس کی عبارت ایسے سمجھے گا گویا کہ اس کے دل پر نقش ہو گئی۔ دوسری خاص بات ان کے قلم کی محبت۔ ان کی کتابیں پڑھ کر ایسا لگتا ہے، خاص کر کہ یہ سیٹ کہ یہ انہوں نے ایسے درد دل کے ساتھ لکھی ہے کہ ہر وہ آدمی جس کے دل میں معمولی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں شبہ ہے، وہ میرے اس کتاب کو پڑھ کر حق بات کو پہچان سکے۔ اس لیے وہ اپنی اس کتاب میں کسی خاص فرقے کا ذکر، اس کے بارے میں بدتعظیمی، اس کے بارے میں بدتمیزی، بد اخلاقی، تہذیب سے گرے ہوئے کسی قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ ہر فرقے والا سمجھتا ہے کہ شاید رجی مجھ ہی سے مخاطب ہیں، اور یہ میرے ہی اشکالات اور میری ہی جو تشنہ دلی ہے اس کو سیراب کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ پہلی کتاب خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حالات خصوصاً خطبہ حضرات کے لیے بہت گوہر نایاب ہے۔ ان کے حالات اور پھر اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور بہت آسان اور باحوالہ۔ اس محرم ایک جگہ میرا اچانک سے بیان تھا، تو میں نے اچانک سے نکلنا تھا، تو میرے ہاتھ میں حضرت استاد جی کی کتاب امام حسین والی تھی، وہ لگی، اور جب میں نے وہاں بیان کیا تو لوگ اش کر اٹھے، تو میں نے کہا بابا مجھ پر کوئی اش نہ کرے، اصل داد کے مستحق وہ ہے جو ترکی میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ سوم سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترتیب یہی ہوتی ہے کہ پہلے ان کے تفصیلی حالات کو ذکر کیا جائے، ان کے کارنام، مقام، مرتبہ، فضائل کو ذکر کیا جائے، پھر پرانے اور جدید جو بھی شبہات ہیں، چاہے وہ صحابہ کی منکرین کی طرف سے لگائے گئے یا نام نہاد اہل سنت کے لبادے میں جو صحابہ کی منکرین بیٹھے ہوئے ان کی طرف سے لگائے گئے، چاہے وہ ملحدین کی طرف سے یا جدید پڑھے لکھے لوگ کے ذہنوں میں، چاہے وہ کتابی اعتراضات ہیں یا جدید میڈیا آنے پر وہ اعتراضات آئے، ان سب کے جوابات انتہائی آسان فہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ چہارم۔ اس کے بعد ہمارے دل کی دھڑکنیں، ہماری دل کی دھڑکن اور ہم سب کے محبوب حضرت امیر المومنین سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاندار، خاص کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو جنگیں ہوئیں اس کے بارے میں، یعنی میں کہتا ہوں اگر آپ انہیں بلا واسطہ اصل ماخذ سے پڑھیں تو اعتدال کو قائم رکھنا بہت مشکل ہے، لیکن قربان جاؤں استاد جی پر، یہ نہ صرف خود اعتدال پر رہے بلکہ اپنے پڑھنے والوں کو بھی بالکل اعتدال پر رکھتے ہیں، کہیں بھی جانے نہیں دیتے۔ پھر یہ بڑی شاندار کتاب یہ 40 ہے، 10 عقائد
و نظریات، اس میں صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، مشاجرات کے بارے میں 10 عقائد گویا کہ 40 ہیں۔ پھر یہ صحابہ و اہل بیت، ان کے مقام و مرتبے کو اور ان پر جو اعتراضات، ان کی باہمی محبت، ان کو ذکر کیا گیا۔ پھر یہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ان کے حقوق، ان کا مقام و مرتبہ، اور صحابہ اور ان کے درمیان کوئی غلط فہمی اگر ہے یا ان پر ناسبیوں کی طرف سے کوئی اعتراضات ہے تو ان کے شاندار جوابات دیے گئے۔ پھر تذکرہ صحابہ و اہل بیت، پھر امہات المؤمنین، اتنی شاندار کتاب، حضور کے امہات المؤمنین کے فضائل، ان کے حالات، نکاح کب ہوئے، کس عمر میں، حضور کے وفات تک کون کون زندہ تھی، کتنے عرصے تک زندہ رہی، اور پھر ان پر جو اعتراضات ہیں، خاص کر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ 12ویں کتاب سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ استاد جی کی جہاں بہت سی خصوصیات ہیں، وہاں میرے خیال میں سے تاریخ میں یہ پہلی خصوصیات ہوگی کہ خلفائے راشدین سے لے کر اہل بیت، امہات المؤمنین اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سب کی نہ صرف سوانح سیرت لکھی ہے بلکہ سب کے اندر اہل سنت کا منہج رکھا ہے، اور سب کے اندر اعتراضات کے جوابات، چاہے وہ اہل سنت کے ذہنوں میں ہو یا صحابہ کے منکرین کے ذہن میں ہو یا اہل بیت کے منکرین کے ذہن میں ہو، ان سب کا جواب اس کے اندر۔ میرے خیال میں تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جنہوں نے اس طرح کسی عنوان پر اس ترتیب سے اور تمام صحابہ، اہل بیت اور اولاد رسول پر تصنیف و تالیف کی ہو۔ اگر کوئی ہے تو سامنے لایا جائے۔ وہ ہمارے بریلی بھائیوں کے شیخ الحدیث ہیں، سائیں مولانا غلام رسول قاسمی صاحب، بزرگ آدمی ہیں۔ تو وہ جب مولانا سعید اسد صاحب کے ساتھ، فوت ہو کے فیصل آباد والے جو ہے، ان کے ساتھ آئے اتحاد کے لیے، اور استاد نے وہاں ذرا گفتگو کی تو سائیں غلام قاسمی صاحب کہنے لگے کہ بھئی باہر تو آپ نے خانقاہ کا بورڈ لگایا ہوا ہے، ہم تو آپ کو خانقاہ ہی سمجھ کے یہاں آئے تھے اور آپ نے تو مناظرہ شروع کر دیا۔ تو قربان جاؤں استاد جی کی حاضر جوابی پر، انہوں نے آگے کہ آپ اس وقت مناظرے ہی کی نیت سے میرے پاس آئے اور مناظر بن کر میرے پاس آئے۔ آپ جب مناظر بن کر میرے پاس آئے تو میں گفتگو بھی آپ سے مناظر کی زبان میں کروں گا۔ آپ خانقاہی اور صوفیہ کی نیت سے میرے پاس آتے اور صوفی بن کر میرے پاس آتے تو میری زبان صوفیانہ ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ استاد جی عجیب و غریب شخصیت کے، وہ ایک بیک وقت مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، یعنی کئی جہات ہیں ان کی شخصیت کے۔ آپ ترکی میں بیٹھ کر جس طرح وہ کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں جس طرح انہوں نے کام کو پھیلایا تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اور ترکی میں ان کے بیٹھنے کی بڑی وجہ وہ تصنیف و تالیف بھی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت حد تک جن چیزوں کے لیے وہ ترکی میں بیٹھے ہوئے تھے اب وہ اپنی منزل مقصود کے قریب آنے والی ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم ان کا فیضان بلا واسطہ پاکستان میں دیکھیں گے۔ اللہ پاک استاد جی کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، حضرت مرشد کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ یہ صرف تصنیف و تالیف نہیں، کئی علماء کی وہ سرپرستی کر رہے ہیں، کئی علماء کو کتابیں خرید کر انہوں نے مصنف بنایا ہے، کئی علماء کی کتابیں چھاپ کر انہوں نے مصنف بنائے، کئی علماء کو گھر بیٹھ کر پورے سال ان کے گھر کے خرچے ادا کر کے انہیں مناظر، محقق اور مسلک کا درد رکھنے والا بنائے۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا، جب کبھی آپ کا وقت لگے گا۔ میں نے تو ایسا وقت بھی دیکھا ہے کہ حیدر جی کا ڈرائیور بھی ان کے ساتھ تہجد کا پابند ہے، جو ہے نا، میں نے اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی ہیں۔ بہرحال باتیں بہت ہے، کبھی موقع ملے گا تو میں کہوں گا۔ تو میری گزارش ہے کہ ان کتابوں کے سیٹ کو منگوائے، خاص کر موجودہ زمانے میں ان کا مطالعہ کریں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اگر 1400 سالہ تاریخ اگر آپ نے صحابہ، اہل بیت، اولاد رسول کے بارے